جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکندر ذوالقرنین کے 3 سفر ذکر فرمائے۔ پہلا سفر مغرب کی طرف، دوسرا سفر مشرق کی طرف، تیسرا سفر شمال کی طرف۔ تیسرا سفر جو اسکندر ذوالقرنین نے کیا جب شمال کی طرف، تو 2 پہاڑوں کی جگہ جب وہ پہنچا تو اس نے وہاں ایک ایسی قوم کو پایا کہ قرآن نے اس کی کیفیت بتائی، لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ کوئی بات سمجھنے کے قریب نہیں تھے۔ پھر اس قوم نے کہا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج یہ پہاڑوں کے پیچھے سے ہمارے زمینوں میں آ کے وہ کیا مچاتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں۔ تو آپ کے لیے کیا ہم چندہ اکٹھا کریں کہ آپ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ یعنی کوئی دیوار کھڑی کر دیں؟ تو اسکندر ذوالقرنین نے ان کے مال و دولت کو ٹھکرا دیا اور اپنے رب کی رحمت کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے کہا کہ میرے پروردگار نے جو مجھے طاقت عطا فرمائی ہے وہ تمہارے مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بس اسکندر ذوالقرنین نے یہی کہا فاعینونی بقوہ، تم طاقت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی محنت کرو، مزدوری کرو، میرے لیے لوہے اکٹھے کرو، تختے اکٹھے کرو، اور پھر تانبا لے کے آؤ، اور ہم اس تانبے کو اس لوہے کے اوپر انگارہ بنا کے کر دیں گے، پگھلا کے اس کے اوپر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اسکندر ذوالقرنین نے فرمایا اس قوم سے فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، کہ وہ یاجوج ماجوج قوم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس دیوار کے اوپر کیا کریں، وہ چڑھ جائیں۔ پھر اس دوسری مرتبہ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ اس دیوار کے اندر کوئی سوراخ کریں، کوئی نقب لگائیں کہ جس کے اندر سے وہ کراس کر کے وہ یہ آ جائیں تمہاری طرف۔ ٹھیک ہے، اب جب اس نے یہ کہا کہ یہ اس دیوار کے اوپر وہ چڑھ نہیں سکیں گے، نقب نہیں لگا سکیں گے وہ یاجوج ماجوج، اب آج کا سبق جہاں سے شروع ہوتا ہے، اسکندر ذوالقرنین نے اپنے سارے کام کو اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ حالانکہ دیوار دیکھو، دیوار میں نے کہا تھا اسکندر ذوالقرنین کی کیا تھی؟ یہ کرامت تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوہے کے تختے پہاڑوں کی اونچائی کے اوپر لے کے چڑھنا، پھر ان کو آگ کے اندر پھونکنا، پھر اس لوہے کو انگارہ بنا دینا، اور پھر اس کے اوپر تانبا ڈال دینا۔ کتنے مزدوروں نے یہ کام کیا ہوگا، اور یہاں تو لوہے کے قریب ہم ہاتھ بھی نہیں کر سکتے کہ جب وہ انگارہ بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر تانبا ڈالنا، اتنا زیادہ لوہا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی عام بندے کی طاقت سے یہ ماول ورا بات ہے۔ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسکندر ذوالقرنین کی کیا تھی؟ کرامت تھی، اور کرامت میں ساری طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ یہ قرآن مجید یہ سارا نچوڑ اسکندر ذوالقرنین یہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، اسکندر ذوالقرنین نے کہا یہ رحمت ہے میرے پروردگار کی طرف سے، یہ ساری جو دیوار میں نے کھڑی کی ہے نا تمہارے لیے، میرا ذاتی کمال کوئی نہیں ہے، یہ ساری رحمت، یہ ساری طاقتیں، قوتیں، یہ ساری کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟
بولو آج کوئی تھوڑا سا پیر کوئی اپنی تھوڑی کرامت ظاہر کر دے، وہ بدبخت اس کے مرید کہنے لگ جاتے ہیں ہماری پہنچی سرکار ہے، فلاں بندہ مار دیا، فلاں کام کر دیا، فلانے کے گھر میں اندر دولت ہی دولت کے اس کے انبار لگا دیے، بارش برسا دی، مصیبتیں دور کر دی، اولاد دے دی۔ وہ مجال ہے اپنی زبان سے کوئی اللہ کا نام لے لے۔ یہ دیکھو ولی اللہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے ہاتھ پہ کوئی خرق عادت کام جاری ہو جائے تو وہ اس کو کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اس کے اندر میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ کمال سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ ہی کا کمال ہے۔ جس طرح اسکندر ذوالقرنین نے، اللہ والوں کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ اللہ والوں کی پہچان مثال کے طور پہ اگر اس کے ہاتھ پہ کوئی بندہ ہدایت حاصل کر جائے، اس کے علم سے کوئی بندہ ہدایت حاصل کر جائے، وہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے کہ میں نے تجھے ہدایت دی ہے، بلکہ وہ اس سارے کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہے کہ جو تجھے ہدایت دی ہے میرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کمال ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے تجھے ہدایت دینا، یہ ہدایت تجھے اللہ نے دی ہے، ہاں اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا تیرے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آج کل لوگ عجیب بات ہے مرے ہوئے لوگوں کی کرامت بیان کرتے ہیں، ان کے اندر مجال ہے تھوڑی سی کہ یہ زندے بندے کی کرامت بیان کر دیں۔ چلو فی الحال جو زندہ ہو چند دنوں کے بعد اگر وہ مر جائے، مرنے کے بعد اس کی کرامتیں ظاہر کرتے ہیں، کیا ہے صرف اپنا پیٹ چمکانے کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے۔ مرنے کے بعد اس کی کیا کرنی شروع، کرامتیں شروع کر دی، فلانے بابا جی اپنی زندگی کے اندر یہ کر گئے، وہ کر گئے، فلاں کر گئے۔ تو یہ اسکندر ذوالقرنین نے جب یہ کام کیا، قال ھذا رحمۃ من ربی، فرمایا یہ رحمت ہے میرے پروردگار کی طرف سے۔ اور کرامتیں بھی عجیب عجیب لوگ بیان کرتے ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، یقین کرو سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک عورت نے نظر نیاز نہیں دی تھی، تو وہ بارات کے اندر گئی، شیخ صاحب کو غصہ چڑھا، اس نے بارات کا بیڑا غرق کر دیا، سمندر کے اندر ڈبو دیا کشتی سمیت۔ اب قصور ایک عورت کا اور باقی سب کیا ہو رہے ہیں؟ غرق ہو رہے ہیں۔ مجھے سچی بات بتانا، کیا ولی اللہ جو ہوتا ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ متبع سنت ہوتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا متبع ہوتا ہے۔ کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت تھی، یہی سنت تھی کہ وہ دشمنوں کے لیے بد دعا کرتے تھے؟ کیا یہی عادت تھی؟ طائف والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی؟ دعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، روایات میں آتا ہے پاؤں مبارک میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جم گیا، لیکن پھر بھی فرمایا اللہم اہدی قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ بیٹی زینب کو نیزے لگے لیکن بد دعا نہیں کی۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ عادت ہے۔ یہ ولیوں کا یہ رویہ پیش کر رہے ہیں، یہ تصویر پیش کر رہے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا بیڑا غرق کر دے، وہ ولی ہوتا ہے۔ غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ اس بات کے اوپر نظریہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، بزرگ تھے، وہ نیک بندے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ چنیوٹ والا کوئی بزرگ ہے بو علی قلندر، اس کے متعلق انہوں نے کرامت مشہور کی ہوئی ہے کہ اس نے جی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے 40 سال تک دریا میں اس نے کہا یا اللہ مجھے علی بنا دے۔ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے کیا دعا کی کہ مجھے کیا بنا دے؟ علی بنا دے۔ اب مجھے بتاؤ اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق؟ کہاں گئی اس کی نمازیں؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ؟ اس کی نمازیں کدھر گئیں؟ اس کا روزہ رکھنا کدھر گیا؟ حقوق العباد کدھر گئے اس کے سارے؟ بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، معاشرے کے حقوق کدھر گئے وہ سارے اس کے؟ یہ تو اس نے ولی کے اوپر ایک دبا لگایا، داغ لگایا۔ حقوق العباد کیا واجب نہیں ہے؟ اولاد کے حقوق واجب نہیں ہے؟ بیوی کے حقوق واجب نہیں ہے؟ 40 سال تک اس نے ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے دریا کے اندر بلکہ سیدھی بات ہے کوئی ولی یہ دعا کر ہی نہیں سکتا کہ یا اللہ مجھے صحابی بنا دے۔ کیا ولی اتنا ہی کم عقل ہوتا ہے؟ کیا یا ولی اتنا ہی بے وقوف ہوتا ہے کہ وہ دعا کرے یا اللہ مجھے صحابی بنا دے؟ حالانکہ صحابی تو یہ ہے ہی عطا الہی ہے۔ جس طرح نبوت عطا الہی ہے، نبوت کا منصب، اسی طرح صحابیت کا منصب بھی عطا الہی ہوتا ہے۔ جس کو اللہ چاہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دے۔ کیا ولی کو اتنا نہیں پتا تھا کہ صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات آ جائے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا؟ تو پھر آگے کرامت اور ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جی علی تو نہیں بنایا، لیکن اللہ نے اس کو کہا تھا کہ میں تجھے علی تو نہیں بناؤں گا، لیکن علی کی تجھے بو دے دیتا ہوں۔ وہاں سے اس کا نام پڑ گیا بو علی قلندر۔ چل
وہاں سے مشہور ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے، اعاذنا اللہ من هذه الخرافات، اللہ ایسی خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو خیر اسکندر ذوالقرنین نے کیا فرمایا کہ یہ رحمت صرف کس کی طرف سے ہے؟ میرے رب کی طرف سے۔ آگے دیکھیں جی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ اکبر، پس جب کہ آ جائے گا وعدہ میرے رب کا، کر دے گا اس دیوار کو دکا، ریزہ ریزہ۔ اس دیوار کی فانی ہونے کا اسکندر ذوالقرنین نے کس کی طرف نسبت کی ہے؟ اللہ کی طرف نسبت کی کہ میرا کوئی کمال نہیں ہوگا، میں نے دیوار کو کھڑا کر دیا اللہ کی رحمت سے، یہ طاقتیں قوتیں جتنی بھی مجھے دی تھی اللہ نے دی تھی، میں نے تو کھڑا کر دیا اس دیوار کو، لیکن اس دیوار کی قسمت جو ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جب تک اس دیوار کو چاہے قائم رکھے، لیکن جب اس کا وعدہ آ جائے گا یہ دیوار کیا ہو جائے گی؟ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا۔ میرے رب کا وعدہ کیا ہے؟ سچا۔ اس آیت کے اندر آپ غور کریں، خروج یاجوج ماجوج کی طرف اشارہ کیا ہے، خروج یاجوج ماجوج کے نکلنے کی طرف، کہ یہ جو وعدہ ہوگا کہاں تک ہوگا؟ قیامت کے قریب پورا ہو جائے گا یہ وعدہ، قیامت سے کچھ سال قبل یہ وعدہ کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ اس کے چند روز بعد پھر سور میں پھونکا دیا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا جب اس آہنی دیوار کے انہدام کیا جائے گا پھر یاجوج ماجوج اس دیوار کو نکل کے کیا کریں گے؟ فساد مچانے لگ جائیں گے زمین میں۔ اچھا یہ خروج کب ہوگا یاجوج ماجوج کا؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، تفصیلی بات ہے یہ، اس کے متعلق شروع سے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ بولو، امام مہدی کا ظہور ہے۔ یہ قیامت کی 5 بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ ظہور مہدی۔ جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا سمجھو قیامت کے اندر بس چند سال ہی باقی، چند سال ہی، کچھ چند سال، بس سینکڑوں نہیں، چند سال ہی باقی رہ جائیں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت زمین کے اوپر عیسائیت کا غلبہ ہوگا، یہ تو پکی بات ہے۔ کس کا؟ عیسائیت کا غلبہ ہوگا، پوری دنیا عیش و عشرت کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اور ایک بادشاہ عیسائیوں کا ہوگا جس کا نام ہوگا ابو سفیان۔ یہ بادشاہ جو ہوگا سادات خاندان کا قتل کرے گا، اور عیسائیت چونکہ غالب ہوگی، مسلمانوں کے بادشاہ ہوں گے لیکن تھوڑے ہوں گے، وہ بھی عیاش پرست ہوں گے۔ عیسائیوں کا بہت زیادہ غلبہ ہوگا، ان کا لشکر بھی بڑا ہوگا، چنانچہ عیسائیوں کے بھی آپس میں 2 فریق بن جائیں گے، 2 فریق جو آپس میں اختلافات رکھیں گے، حتیٰ کہ معاملہ لڑائی تک پہنچ جائے گا۔ پھر مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوگا وہ عیسائیوں کے ایک گروہ کے ساتھ صلح کر کے عیسائیوں کے دوسرے فریق کے اوپر وہ حملہ کرے گا۔ اب جب یہ جنگ ہوگی عیسائیوں کے درمیان اور دوسرے فریق کے درمیان، مسلمان جس کے ساتھ صلح کریں گے، اب کیا ہوگا؟ جب یہ جنگ ہوگی قرب قیامت، اب یہ جو عیسائی ہوں گے جس کے ساتھ مسلمان ہوں گے، یہ جنگ کیا ہو جائیں؟ جیت جائیں گے، اور دوسرا فریق ہار جائے گا۔ جب یہ جنگ جیت جائیں گے تو اب مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ مسلمان کہیں گے ہم اپنے اسلام اور ایمان کی برکت سے جیتے ہیں، عیسائی کہیں گے نہیں ہم صلیب کی وجہ سے جیتے ہیں۔ اب ان دونوں کی آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اب جب ان دونوں کی خانہ جنگی ہوگی، مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اس جنگ میں، عیسائیت کا پھر غلبہ آ جائے گا۔ روایات میں آتا ہے یہاں پہ آ کے عیسائیت کی جو بادشاہت ہوگی، عیسائیوں کا جو غلبہ ہوگا وہ خیبر تک پہنچ جائے گا۔ حرمین شریفین کے اندر نہیں ان کی حکومت کبھی بھی نہیں آ سکے گی، لیکن یہاں پہ آ کے ان کی حکومت کہاں تک پہنچ جائے گی؟ خیبر کے اندر، جس کی آج کچھ جھلکیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ راستے ہموار کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کفر کے لیے؟ آج عرب کے اندر عیسائیت کو لایا جا رہا ہے، سینما کھولے جا رہے ہیں، عورت کو بھی اجازت دے دی گئی ہے گاڑی چلانے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کے اوپر زوال آئے گا قرب قیامت، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بدو لوگ بڑی بڑی عمارتوں کو کھڑا کریں گے۔ دیکھ لو آج ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ ساری عرب کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ عربوں کے اوپر بہت بڑا زوال آئے گا، اور یہ زوال کی طرف یہ عرب کے لوگ جا رہے ہیں بہت، کہ دین کا کوئی کام اللہ ان سے نہیں لے گا۔ جب خیر مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اس جنگ کے اندر، اور عیسائی پوری زمین کے اوپر غالب آ جائیں گے اور خیبر تک ان کی حکومت چلی جائے گی، اب مسلمان امام مہدی کی تلاش کے لیے نکل پڑیں گے۔ کتنے مسلمان ہوں گے؟ کتنے کو نہیں وہ تو ہوں گے بیعت کرنے والے، لیکن مسلمان کتنے ہوں گے؟
وہ تو بہت کم ہوں گے جو امام مہدی کی تلاش میں، وہ وہی نکلیں گے نا جن کو امام مہدی کی نشانیوں کے بارے میں پتہ ہوگا، جنہوں نے حدیث کا مطالعہ کیا ہوگا کہ حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی پیشن گوئی کی۔ جب ان کو پتہ چلے گا یہ فتنے رونما ہو چکے ہیں، امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے، پھر وہ تلاش کے لیے نکل پڑیں گے۔ جب یہ حجاز، یمن، عرب کے علاقے یہ جتنے بھی ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام جن کو پتہ ہوگا امام مہدی کے ظہور کا وقت اب بالکل امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ تلاش کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، لیکن لوگ پہنچ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، امام مہدی کے ہاتھ پہ یہ بیعت کرنے کی غرض سے آئیں گے، لیکن امام مہدی چھپ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خون کس باپ کا اندر دوڑ رہا ہے کہ جس باپ نے اپنی خلافت کو امیر معاویہ کے سپرد کر دیا تھا، جس کو خلافت سے کوئی پیروکار نہیں تھا، جس کو خلافت سے کوئی غرض نہیں تھی، حکومت اقتدار سے کوئی غرض نہیں تھا، اسی کا خون امام مہدی کی رگوں میں بھی ہوگا کہ امام مہدی پہلے انکار کرے گا کہ نہیں، میں نہیں یہ قیادت سنبھال سکتا، میں نہیں سردار بن سکتا۔ لیکن جب یہ مکہ مکرمہ امام مہدی آ جائیں گے، روایات میں آتا ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان آ کے 313 بزرگ آئیں گے، اولیاء کرام یہ ہاتھ جوڑیں گے، حضرت آپ ہمارے لیے مہدی ہیں، ساری نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ ہی مہدی ہیں، لہٰذا ہم آپ پہ بیعت کرتے ہیں اور ہم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پہ اب امام مہدی روایات کے اندر آتا ہے بیت اللہ کے قریب کہیں خزانہ دفن کیا ہوا ہے، وہ زمین کھودیں گے اور وہ سارے خزانے نکال کے مسلمانوں کی افواج کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے لشکر جرار پورا تیار ہوگا، امام مہدی کا بڑا مسلمانوں کی فوج تیار ہوگی۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مہدی کے لشکر کی بات سن کے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا۔ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ وہ سیاہ جھنڈوں والے ہوں گے، کالی پگڑیوں والے ہوں گے، کھلا لباس ہوگا ان کا، لمبے لمبے بالوں والوں ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے خراسان کے علاقے میں کون کون سے علاقے پائے جاتے ہیں؟ افغانستان سر فہرست ہے، پورا علاقہ، ایران سر فہرست ہے، پاکستان کا کچھ علاقہ ہے بلوچستان والا، یہ خراسان کے علاقے پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ خود ہی اندازہ کریں، پاکستان کے اندر سے لشکر امید نہیں ہے، ایران کے اندر کلہم کیا ہے؟ اہل تشیع ہے، کوئی امید نہیں ہے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ افغانستان۔ اور آپ دیکھ لیں یہ حدیث میں جو نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ ساری، یہ لشکر خراسان، جب اس کو پتہ چلے گا امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، بیت اللہ کے قریب وہ لشکر پورا تیار کیا جا رہا ہے حجاز کے اندر، یہ لشکر خراسان سے اب چلے گا، یہ اب یہاں پہ آ کے غزوہ ہند شروع ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے حالات غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائی شریف میں، یہ یاجوج ماجوج کی طرف ہی جاؤں گا، پھر آپ کو یہ پوری تفصیل سمجھ آئے گی اس کا خروج کب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدنا رسول اللہ غزوۃ الہند، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ غزوہ میری زندگی کے اندر ہوا میں ضرور اس کے اندر شامل حال ہوں گا۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس غزوہ ہند کے اندر شہید ہوگا وہ افضل شہداء میں سے ہوگا وہ۔ اور آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگیوں کے اندر وہ غزوہ آ جائے تو تم ضرور اس جنگ کے اندر شرکت کرنا۔ ایک امتی کے لیے، مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے اوپر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے غزوہ ہند ضرور لڑنا ہے، ہم نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے ضرور۔ یہ چنانچہ خراسان کے جو لشکر اٹھے گا امام مہدی کے لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے جب جائے گا، رستے کے اندر اس کو ایک سفیانی لشکر گھیر لے گا، سفیانی لشکر، اس کے ساتھ اب مقابلہ ہوگا۔ اچھا اس کا نام بھی، یہ جو خراسان سے لشکر اٹھے گا نا، اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا نام منصور ہوگا، منصور ہوگا۔ رستے میں اس کو عیسائی لشکر پکڑ لے گا، اب اس کے ساتھ یہ کافی جھڑپ ہوگی لیکن یہ عیسائیوں کا صفایا کر دے گا۔ اب جب امام مہدی کے لشکر کے ساتھ یہ خراسان کا لشکر بھی مل جائے گا، ایک لشکر جرار تیار ہو جائے گا۔ اب وہی جو سفیانی لشکر، ابو سفیان جو سادات خاندان کا قاتل ہوگا، اس کو جب پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی تو ایک بہت بڑی فوج تیار ہو چکی ہے، اب سارے عیسائی کیا کریں گے؟ پوری دنیا کے عیسائی شام کے اندر اکٹھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عیسائیوں کی جنگ کی اس وقت 80 صفیں ہوں گی، ہر صف میں ایک جھنڈا، نہیں صفیں نہیں، 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔
یہ عیسائیوں کا لشکر ہے. 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا. 80 جھنڈے ہوں گے. کس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے؟ امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. خیر جب امام مہدی پہنچ جائیں گے شام کی طرف، یہ بھی جب جھڑپ ہوگی ان کی، جب جنگ شروع ہو جائے گی، اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلمانوں کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. ایک حصہ تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. مسلمانوں کا لشکر ہے. اللہ کرے ہماری زندگیوں کے اندر امام مہدی کا ظہور ہو جائے. اللہ کرے ہمارے اندر یہ ہمت ہو، یہ طاقت ہو، یہ سوچ ہو، یہ غلبہ ہو، ہم بھی اس کے لشکر کے اندر شامل ہو کر اس کا ساتھ دیں. چونکہ حدیث شریف کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی کا جو ساتھ دے گا وہ ضرور جنت کے اندر جائے گا. وہ کہیں ایسے لوگوں کے اندر ہم شامل نہ ہو جائیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے امام مہدی کے بارے میں. کہیں یہی حصہ چھوڑ کے، تو یہی حصہ تو نہیں ہوگا جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جن کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہوگا. خیر ایک حصہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. ایک حصہ جو ہوگا مسلمانوں کا وہ سب شہید ہو جائیں گے، اور ایک حصہ جو ہوگا یہ ڈٹ کے میدان میں مقابلہ کرے گا. خیر امام مہدی کا لشکر عیسائیوں کے اوپر غالب آ جائے گا. چونکہ حدیث کا اشارے ہے نا کہ امام مہدی جیت جائیں گے جنگ، عیسائیوں کو مغلوب کریں گے، عیسائیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے. تو خیر امام مہدی علیہم الرضوان یہ عیسائیوں کا تعاقب کریں گے. جب مال غنیمت اکٹھا ہوگا، روایات میں آتا ہے مال غنیمت لینے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہوگا. وجہ کیا ہوگی؟ مسلمانوں کے بڑے شہید ہو چکے ہوں گے. کہتے ہیں ہر خاندان کا صرف ایک بندہ بچ جائے گا. ہر خاندان کا ایک بندہ، کوئی مال غنیمت لینے کے لیے تیار نہیں. وہ سب مسلمان کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے مال غنیمت لینے کی، ہمارے تو سب شہید ہو چکے ہیں. خیر اس کے بعد امام مہدی اب سارے ملکی نظم و نسق کو سیدھا کریں گے، اپنی افواج کو، نظم و ضبط کو سب سیدھا کریں گے. اب آخر کے اندر قسطنطنیہ بچے گا. یہ عیسائیوں کا. آج کل قسطنطنیہ کا نام ہے استنبول، اور یہ کن کے ہاتھوں میں آج کل؟ ترک مسلمانوں کے ہاتھوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اب یہاں پہ بات سمجھے، حضور کی حدیث ہے قرب قیامت سے پہلے یہ استنبول قسطنطنیہ یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. پھر بعد میں ایک جنگ ہوگی، پھر یہ مسلمان اس کو فتح کر لیں گے. یہ وہی بات ہے کہ امام مہدی جب قسطنطنیہ کی طرف رخ کریں گے اپنا لشکر لے کر، تو قسطنطنیہ کے قریب 70,000 کا ایک لشکر ہوگا جو مسلمان ہو جائے گا. وہ لشکر بھی امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. اب جب امام مہدی یہ سارا لشکر لے کر کشتیوں کے اندر سوار ہو کر، بحری بیڑوں کے اندر سوار ہو کر اس قسطنطنیہ کے قلعے کا محاصرہ کریں گے، وہاں پہ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کریں گے. جب نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو قسطنطنیہ کی ساری فصیلیں ٹوٹ جائیں گی، وہ ارد گرد جو شہر کی دیواریں ہوتی. اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ قسطنطنیہ واحد قلعہ ہے جس کی فصیلیں بڑی مضبوط ہیں، بڑی بڑی موٹی دیوار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس قلعے کو فتح کرے گا نا میری امت میں سے، وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور اس کو سب سے پہلے کس نے فتح کیا تھا؟ بولو، ہے کوئی تاریخ سے واقف؟ نہیں. خلافت عثمانیہ کے غالباً 5ویں 6 خلیفہ ہیں سلطان محمد فاتح. سمجھ آئی ہے؟ وہ پڑھو اللہ کے بندو، تاریخ کا مطالعہ کیا کرو. سمجھیں، محمد فاتح کی ہسٹری پڑھو، تاریخ پڑھو. جس طرح اس نے یہ قسطنطنیہ کا قلعہ فتح کیا، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسی اللہ نے اس کو سوچ دی تھی. 1000 سال اس سے پہلے مسلمانوں کے بڑے لشکر آئے تھے قسطنطنیہ کا قلعہ حاصل کرنے کے لیے. یہی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا مصداق بننے کے لیے. وہ جنت میں جائے گا، لیکن کوئی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکا. آتے تھے مسلمان، چونکہ دیواریں بڑی موٹی موٹی تھیں، آتے تھے حضرت امیر معاویہ تک کا لشکر آیا، لیکن وہ بھی ناکام واپس لوٹے. آتے تھے، دیواریں موٹی موٹی تھی، وہ اوپر سے ظالم تیر برسا دیتے تھے، تیل پھر گرا دیتے تھے، لیکن مسلمان ناکام ہو کے واپس چلے جاتے. لیکن جب سلطان محمد فاتح آیا، اس کو بھی اس کی فوج نے کہا تھا کہ اس کو کہا تھا حاجی صاحب واپس چلو، مارے جائیں گے، یہ قلعہ نہیں فتح ہوگا. لیکن اس نے کہا کہ میں یا آج یہاں سے میری لاش جائے گی یا میں قلعہ فتح کروں گا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اس پیشن گوئی کا ضرور مصداق بنوں گا. میں نے یہ قلعہ فتح کرنا ہے. لمبی ہسٹری ہے. خیر اس نے یہ قلعہ فتح کر لیا تھا قسطنطنیہ کا. لیکن
اس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، اس وقت سے لے کر آج تک. لیکن اب حالات چونکہ ترکوں کے اندر بھی اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ قلعہ عیسائیوں کے ہاتھ سے، یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے، وہاں بغاوتیں ہو رہی ہیں، مسلمان بھی چونکہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، عیسائیت کا وہاں پہ غلبہ ہوتا جا رہا ہے. یہ قرب قیامت اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ ترک کا جو قسطنطنیہ کا قلعہ ہے یہ نکل جائے گا، یہ شہر قسطنطنیہ کا. اس کو پھر امام مہدی فتح کریں گے آ کے. جب امام مہدی فتح کریں گے اس کو آ کے، جو ہی اب یہ قلعہ فتح کریں گے نا تو ظاہری بات ہے پوری دنیا کے اوپر مسلمان غالب آ جائیں گے. اب جب امام مہدی قلعہ فتح کریں گے تو روایات میں آتا ہے اس وقت امام مہدی کی عمر 7 سال ہو چکی ہوگی. یعنی 7 سال یہ عیسائیوں کے ساتھ ہی جنگیں ہوں گی نا، یہ جنگوں کے اندر یہ 7 سال ظہور کے بعد اس وقت تک قسطنطنیہ کے قلعے کے فتح تک 7 سال گزر چکے ہوں گے. سمجھ آئی ہے؟ اب ایک افواہ پھیل جائے گی کہ دجال نکل گیا، دجال کا ظہور ہو چکا ہے. امام مہدی علیہم الرضوان 9 آدمیوں کو اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کریں گے کہ جاؤ اس خبر کی تحقیق کر کے آؤ کہ دجال ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو مہدی بھیجے گا نا 9 بندوں کو، میں ان بندوں کو جانتا ہوں، وہ میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے وہ 9 بندے. میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں. اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. خیر وہ 9 بندے آ کے جب تحقیق کریں کہ دجال کا ظہور ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ جو خبر ہوگی جھوٹی ہوگی، امام مہدی کو پتہ چل جائے گا یہ خبر جھوٹی ہے. کچھ وقت گزر جائے گا، دجال ظاہر ہو جائے گا. دجال کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا. اب دجال یہ کہاں رہتا ہے؟ مجھے بڑے لوگ سوال کرتے ہیں یہ دجال ہے کہاں، کس جگہ پہ اس کی اللہ نے کہاں اس کو رکھا ہوا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے، میں مختصر کروں گا. فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے یہ. وہ فرماتی ہیں کہ شروع میں عورتیں جو تھی ابتدائی اسلام میں یہ بھی مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی، باجماع نماز پڑھتی تھی. فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے. جب نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا جو جس جگہ پہ بیٹھے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو. ممبر رسول پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کسی مرغوب چیز کے لیے یہاں پہ جمع نہیں کیا، نہ کسی دہشت ناک چیز کے لیے یہاں پہ جمع کیا ہے، لیکن میری بات سنو، میں جس دجال کے فتنے سے تمہیں ڈراتا تھا میں وہی دجال کی تمہیں بات کرنے کے لیے آیا ہوں. شام سے ایک بندہ تمیم داری مسلمان ہو کر میرے پاس آیا ہے، اس نے سفر کیا، بحری سفر کیا، اس کو دجال ملا، دجال سے ملاقات ہوئی، اس نے سارا واقعہ آ کے مجھ سے بیان کیا. اب میں وہ تمہیں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے ایمان پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے کہ دجال کا ظہور واقعہ ہوگا، نکلے گا، وہ بھی دجال کا فتنہ رونما ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ شروع کیا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ آگے مسلمان ہو گئے. عیسائیت کی حالت میں انہوں نے سمندر کا سفر کیا تھا. یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے واقعہ بیان کیا. ہم 30 آدمی تھے، سمندر کا سفر ہم نے کیا. ہم ایک جگہ پہ جا رہے تھے، سمندر کا سفر کر رہے تھے کہ غروب کے 1 مہینے تک ہمیں سمندر کی موجوں نے سمندر کے اندر ہی رکھا، یعنی طوفان جاری رہا تھا سمندر میں. حتیٰ کہ غروب آفتاب کا وقت آیا، ہم ایک جزیرے کے پاس پہنچے. جب ہم ایک جزیرے کے پاس پہنچے تو ایک چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ہم سوار ہو کے، بڑے بڑے بحری جہازوں میں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے اندر سوار ہو کے ہم جزیرے تک پہنچ گئے. کہتے ہمیں وہاں ایک چوپایا ملا. وہ چوپایا، یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں اس چوپائے کے لمبے لمبے بال تھے، اس کا اگلا پچھلا سارا دھڑ اس کا سارا بالوں سے بھرا ہوا تھا، لمبے لمبے بال. ہم نے اس سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں. وہ جزیرے کے اوپر جو چوپایا ملا، اس نے کہا میں جاسوس ہوں. اچھا آپ جاسوس ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، چلو ہمارا آقا، میں تمہیں اپنے آقا سے ملواتا ہوں، وہ محل کے اندر ہے وہ میرا آقا. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم سارے 30 سوار اس کے پیچھے جب چلے تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا، ایسا شخص ہم نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ اس کا چہرہ انسانوں جیسا ہے ہی نہیں ہے. دہشت ناک چہرہ، وحشت آ رہی تھی اس کے چہرے کو دیکھ کے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کو، اس کی ٹانگوں کو، اس کی گردن کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. ہم نے اس بندے سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا مجھے دیکھ تو رہے ہو تم،
یعنی اس حالت کے اندر تم نے مجھے دیکھ لیا، بس پہچان لیا، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے اس سے سارا اپنا سفر کے حال احوال بیان کیے کہ ہم تو نکلے تھے اپنے کام کی غرض سے، اچانک سمندر میں طوفان آیا تو ہمیں ہوائیں اس جزیرے کے پاس لے آئیں، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ آ گئے، آپ کا یہ جاسوس ملا، یہ چپایا جو ہے یہ جاسوس ملا، یہ ہمیں آپ تک پہنچا گئے۔ اب دجال نے کہا میری سنو میں کون ہوں؟ یہ دجال تھا جو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا، لیکن تمیم داری کو ابھی تک نہیں بتایا۔ اس نے کہا میری سنو بات کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا اچھا تم بتاؤ کہ بیسان کے علاقے کی جو کھجوریں ہیں، وہ درخت ہیں، وہ ابھی تک پھل دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ 3 نشانیاں اس نے بتائیں، 3 نشانیاں۔ بیسان کا علاقہ اب یہ عرب کے اندر بھی ہے، شام کے اندر بھی ہے، لیکن حدیث شریف میں جس کا زیادہ ذکر ہوا ہے وہ شام عرب کا علاقہ، جو بیسان کا علاقہ ہے وہی مراد ہے۔ دجال نے ان سے سوال کیا ہاں بیسان کا جو علاقہ ہے وہاں کی جو کھجوروں کے درخت ہیں وہ پھل دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ حضرت تمیم داری نے فرمایا وہ تو ابھی تک پھل دے رہے ہیں۔ دجال نے کہا ان قریب تم دیکھو گے کہ وہ درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے، ایک نشانی۔ دوسری نشانی اس نے کہا بحیرہ تبریہ کے اندر پانی موجود ہے کہ نہیں؟ تو تمیم داری نے فرمایا کہ ہاں اس کے اندر تو پانی بہت بھرا ہوا ہے، وہ پانی ابھی تک موجود ہے۔ تو دجال نے کہا ان قریب تم دیکھو گے اس سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، دوسری نشانی۔ تیسری ایک چشمہ تھا شام کے اندر، غالباً اس کا نام غرز تھا، زغر چشمہ تھا۔ یہ زغر چشمے سے لوگ اس کے پانی کے ذریعے لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ دجال نے کہا یہ زغر جو چشمہ ہے اس کا پانی چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ انہوں نے کہا یہ تو پانی چلتا ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ دجال نے کہا یہ چشمہ پانی دینا بند کر دے گا۔ اچھا یہ 3 نشانیاں ہوگی۔ اب دجال نے کہا مجھے بتاؤ امیوں کے بارے میں، عرب کے لوگوں کے بارے میں، انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ وہ جو ان کے اندر نبی بن کر آیا وہ کہاں ہے اس وقت؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو اپنا مکہ شہر چھوڑ کر یثرب کی زمین کی طرف ہجرت کر کے چلا گیا۔ اچھا عرب والوں نے کیا معاملہ کیا؟ وہ لڑے ہیں اس سے؟ حضرت تمیم داری نے فرمایا ہاں تو وہ تو لڑے ہیں اس سے، اس نبی سے، لیکن وہ نبی غالب آ چکا ہے، لیکن عرب والوں نے اس کی اطاعت اختیار کر لیا۔ اب تو اب دجال نے کہا ہاں اس پیغمبر کی اطاعت اختیار کرنے کے اندر ہی اس کے لیے بہتری ہے، سب کے لیے، کہ وہ اس پیغمبر کی کیا کر لیں؟ اطاعت اختیار کر لیں، فرما برداری اختیار کر لیں، تو ان کے لیے یہ بہتر ہو گیا۔ اب دجال نے کہا مجھ سے پوچھو میں کون ہوں؟ انا المسیح الدجال، کہ میں مسیح دجال ہوں۔ جب میرے رب کا حکم مجھ پہ آ جائے گا میں نکل پڑوں گا، یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی مجھ سے، میں نکل پڑوں گا، اور میں 40 دن آ کے دنیا میں حکومت کروں گا، زمین پہ حکومت کروں گا۔ روایات کے اندر آتا ہے پہلا دن جو ہوگا اس کا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دجال کا پہلا دن۔ دوسرا دن جو اس کا ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ تیسرا دن جو اس کا ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی سارے دن جو ہوں گے وہ عام ایام کے مطابق ہوں گے۔ روایات کے اندر تو یہ آتی ہے بات کہ یہ ایک گدھے کے اوپر سوار ہو کے پوری دنیا کا چکر کاٹے گا چند لمحوں کے اندر۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی، قدرت دی ہوگی، اختیار دیے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دائیں ہاتھ میں جنت ہوگی، بائیں ہاتھ میں جہنم ہوگی، بارشیں بھی برسائے گا، شیطانی شکل کے اندر، جنات کی شکل کے اندر شبیہ میں وہ لوگوں کے ماں باپ کو بھی زندہ کر دے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے خروج سے پہلے 3 سال تک لوگوں کے اوپر قحط سالی اللہ برپا کر دیں گے۔ وہ اس قحط سالی سے بھی بہت فائدہ اٹھائے گا کہ لوگوں کو کہے گا ہاں میں تیرے لیے سبزہ اگا سکتا ہوں، میں تیرے سے قحط سالی دور کر دوں گا، میں تجھے غلہ دوں گا، تو مجھے خدا مان۔ اس کی نشانیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کافارا، جسے مومن پہچان لے گا۔ اس دجال کے خدائی کا دعویٰ کرے گا پہلے۔ اب یہ بھی سنو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دجال کے بارے میں یہ سارا واقعہ بیان کر دیا، یہ دجال نے بتایا نا سارا حضرت تمیم داری کو۔ جب تمیم داری نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی نا، یہی بات بیان کی، تو آ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ سارا واقعہ چونکہ ممبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، جب آپ اس دجال نے یہ بھی کہا تھا حضرت تمیم داری کو کہ 2 شہر صرف ایسے ہوں گے کہ جہاں میرا داخلہ ممنوع ہوگا، مکہ اور مدینہ کے اندر مجھے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں پہ اللہ کے فرشتے نگہبان کھڑے ہوں گے، دربان، میں اس کی طرف جاؤں گا لیکن وہ فرشتے مجھے درہ مار کے اس شہر سے دور بھگا دیں گے۔ باقی پوری روئے زمین پہ کوئی آبادی، کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں تک میں پہنچ نہ سکوں، ہر جگہ میں جاؤں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، آپ نے اپنی چھڑی اٹھائی، ممبر کے اوپر 3 مرتبہ مار کے کہی حاضی طیبہ تو حاضی طیبہ تو حاضی طیبہ تو، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں دجال نہیں آ سکا، یہاں دجال نہیں داخل ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سن لو، نہ دجال شام کے سمندر میں ہے، نہ دجال یمن کے سمندر میں ہے، دجال مشرق کی طرف ہے کہیں واقع ہے۔ انگلی کا اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اب حدیث شریف کے اندر آتا ہے دجال کا جو اب نکلے گا یہ مشرق سے نکلے گا، اس کے جو نمودار جو ظہور ہوگا یہ ایران کے شہر صوبہ اصفہان کے اندر، کیا ایران کا صوبہ اصفہان ہے، وہاں پہ یہ نمودار ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان کے علاقے کے 70,000 یہودی دجال کو خدا تسلیم کر لیں گے۔ کتنے؟ اور کس علاقے میں؟ ایران کا صوبہ اصفہان ہے، 70,000 یہودی۔ اب یہاں سے یقین کرو ایسے ایسے حقائق میں کھول سکتا ہوں۔ وہ اسرائیل ہے یہودیت کا گڑھ، اور دجال نمودار کدھر ہوگا؟ ایران کے صوبہ اصفہان میں۔ اب آپ یہاں سے خود ہی اندازہ لگا لو کہ ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں کتنا زیادہ سلوک ہے، کتنا زیادہ پیار ہے۔ دنیا کو تو صرف یہی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ آپس کے اندر دشمن ہیں، سمجھ آئی ہے دنیا کو، لیکن حدیث شریف کے اندر دیکھو کیسے کیسے حقائق ملتے ہیں۔ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی اختیار کریں گے، سب سے پہلے وہ اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کے ہم تجھے خدا مانتے۔ آپ کو پتہ ہے سرینا ہوٹل کا پرنس آغا خان جو ہے اس کی رشتہ داری کن کے ساتھ ہے؟ اس کے آبائی خاندان صوبہ اصفہان میں ہے اور اس کا تعلق یہودیوں کے ساتھ ہے، جس کے لوگ بڑے چرچے کر رہے ہیں آج، اور پوری دنیا کے اندر یہ ہوٹل پھیلا ہوا ہے۔ مسلمان بڑے اس کے چرچے کرتے ہیں، سرینا ہوٹل، سرینا ہوٹل۔ یہ تمہارے لیے دجالی منصوبے یہ تیار کیے جا رہے ہیں، دجالی منصوبے، یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کتنی غفلت کے اندر ہے آج، کہ جب کہ دجال کے خروج کا وقت بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے، کتنے آج مسلمانوں کے اندر وہ نشانیاں پھیلا رہے ہیں کہ تم نے دجال کی پیروی کرنی ہے، تم نے دجال کی پیروی کرنی ہے، تم نے دجال کی پیروی کرنی ہے۔ وہ کتنا بے دردی سے دجال کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہودی۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق اس دنیا کی جو ٹوٹل عمر ہے 6,000 سال ہے۔ 2017 کے اندر یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس دنیا کی جو اب تک عمر ہو چکی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق 5,780 سال ہو چکی ہے۔ باقی کتنے سال بچ گئے؟ 220 سال۔ اب بتاؤ جب ان کے عقیدے کے مطابق 220 سال رہ گئے ہیں، بتاؤ ان کے عقیدے میں بھی ہے کہ ہمارا مسیحا آئے گا، یہودیت کو غالب کرے گا اور پوری دنیا سے عیسائیت کو اور مسلمان کو ختم کر دے گا ہماری حکومت، وہ کتنا بے دردی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں اس کی تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں صرف آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ ابھی 2021 کا ہی واقعہ ہے، 2021 کا۔ چند دن پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب اسرائیل کے اندر انہوں نے رکھی، جس کے اندر انہوں نے ایک آنکھ کا چرچا کیا تھا، ایک آنکھ کا چرچا۔ یہودیوں نے بڑے بڑے پارلیمنٹ، بڑے بڑے ان کے وزیر، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے یہودی اس کے اندر شامل تھے۔ ایک آنکھ کا چرچا، دجال کیا ہوگا؟ ایک آنکھ والا، کانا ہوگا دجال، ایک آنکھ کا چرچا۔ سارے یہودیوں نے نعرہ لگایا تھا اس حال کے اندر کہ ہم اپنے آقا کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا آقا کب آئے گا، کب آئے گا۔ انتظار کے اندر پر رونق تقریب انہوں نے منعقد کی تھی۔ اتنا بے دردی سے وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب کہ ہمارا مسیحا جو آئے گا امام مہدی، ہم کیوں نہیں انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اپنا مسیحا کے بارے میں کہ امام مہدی کب آئے گا، کیا نشانیاں ہوں گی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں بات؟ ایک آنکھ کا۔ اور آج آپ کو پتہ ہے نوجوان یہ شرٹیں ڈالتے ہیں، بڑی بڑی یہ اشارہ کرتے ہیں ایک آنکھ کے آگے، یہ سارا وہی اشارہ ہے دجال کا۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر اس کو بے درد، یہ غلاظت کو، اس گند کو عام کیا جا رہا ہے کہ تم دجال کے پیروکار بنو گے، تم دجال کے پیروکار بنو گے۔ یہ کچھ دنوں پہلے
یہودیوں کے کسی ان کے عالم نے اس بات کی لغت کے حساب سے اس نے ثابت کیا تھا، یہ جو کرونا اس لفظ کے اوپر تحقیق کی تھی کہ یہودیوں کی زبان کے اندر یہ کرونا لفظ جو ہے یہ دجال کا نام ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہر بندے کی زبان پہ یہ لفظ آیا کہ جس سے انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھ لو ہم نے ثابت کر دیا کہ پوری دنیا کے اندر ہر کسی نے یہ نام لیا، ہمارے آقا کا انتظار کر رہے ہیں وہ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ وائرس آیا تھا، اسرائیل کی خبر چلی تھی کہیں؟ کسی نے دیکھا ہو اسرائیل کی خبر چلی ہو؟ 1-2 پٹیاں چلی ہوگی، بہت کم۔ اور اس یہودیوں نے دعوے کیے تھے وہاں پہ بیٹھ کے، ان کے بڑے بڑے علماء نے، سرغنوں نے، کہ یہ جو اب وائرس یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ساتھ چلے گا، اب یہ وائرس آ کے دجال ہی ہمارا آقا ختم کرے گا، بس جس نے بچنا ہے وہ دجال کی پیروی اختیار کر لے۔ یعنی وہ اتنے بے دردی سے اپنے آقا کا انتظار کر رہے ہیں مسیح دجال کا، تو ہم مسلمان کیوں غفلت کے اندر ہیں؟ کدھر پھر رہے ہیں ہم مسلمان؟ ہمیں تو دین سے دور کیا ہے، قرآن سے دور کیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کیا انہوں نے، دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خیر اب یہاں پہ آگے جب دجال کا ظہور ہوگا تو اب کیا ہوگا؟ حضرت امام مہدی کو جب پتہ چلے گا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، اب دمشق کی جامع مسجد ہے، آج بھی اس کا نام ہے جامعہ امیہ، اس کا مشرقی مینار ہے۔ حضرت امام مہدی کو جب پتہ چلے گا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، دجال نکل چکا ہے، اب یہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئیں گے۔ جب یہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئیں گے، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، اسی طرف سے وہاں سے آسمان سے ایک سیڑھی لگے گی کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس وقت 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار کے اوپر اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھی لگے گی، پھر نیچے اتریں گے۔ ابھی مسلمان نماز پڑھنے والے ہوں گے، یعنی ابھی امام مہدی نے نماز نہیں شروع کی ہوگی، امام مہدی پہچان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کہیں گے حضرت آ کے آپ خود نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، اس امت کی امامت صرف آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ نماز پڑھیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہاں سے مسلمان عصر کی نماز سے فارغ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ رضوان، یہ دونوں حضرات مل کر مسلمانوں کے لشکر کو منظم کریں گے۔ اب جب یہ لشکر منظم ہوگا، ادھر سے وہ یہودیوں کو پتہ چلے گا چونکہ دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، اب وہ اپنا لشکر منظم کریں گے۔ اب یہاں پہ جنگ ہوگی مسلمانوں کے درمیان، اور مسلمانوں کی قیادت کن کے ہاتھ میں ہوگی؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کے ہاتھ میں۔ اور یہودیوں کی قیادت کن کے ہاتھ میں ہوگی؟ دجال کے ہاتھ میں۔ اب یہ جنگ ہوگی، یہ بھی بہت بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان۔ اب جب یہ جنگ ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کی طرف نکل پڑیں گے، مسلمانوں کا لشکر ٹوٹ پڑے گا یہودیوں کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ہے تو یہودیوں کو پناہ دے گا، وہ غرقد کا درخت ہے، غرقد کا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جنگ ہوگی نا یہودیوں کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی کے، مسلمانوں کی، کوئی درخت کوئی پتھر یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا سوائے ایک درخت کے، وہ غرقد کا درخت ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے 1 کروڑ سے زائد اسرائیل کے اندر یہ درخت آج لگ چکے ہیں، یہ غرقد کے درخت۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا کہ یہ درخت ہمیں کیا دے گا، پناہ دے گا، اس جنگ کے اندر بچائے گا۔ اتنی تیاری کر چکے ہیں وہ، اتنی تیاری کر چکے ہیں وہ یہودی۔ ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ کس سوچ کے اندر، کس خواب غفلت کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں مسلمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ خیر، مسلمانوں کا لشکر تو ٹوٹ پڑے گا یہودیوں کے اوپر، یہودی بھاگ جائیں گے میدان جنگ سے، کوئی درخت پناہ نہیں دے گا، بلکہ ہر چیز بول بول کے پکار کے مسلمان کو کہے گی کہ یہ یہودی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، میرے پیچھے پناہ لی ہوئی ہے، آ جا میرے پیچھے۔ اگر غرقد کا درخت پناہ بھی دے دے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مسلمان کون سا اندھے ہوں گے؟ وہ بھی تو دیکھ ہی لیں گے۔ حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے حضرت عیسیٰ کے سانس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ ایسا ایک جادو پیدا کر دے گا، ایسی معجزہ پیدا کر دے گا، کوئی جب سانس لیں گے تو 1-2 میل تک جہاں بھی یہودی ہوگا خود ہی مرتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال کا تعاقب، جب دجال کا تعاقب کریں گے، دجال اب جان چھڑا کے بھاگے گا۔ جب یہ بھاگے گا، بھاگتے بھاگتے یہ اسرائیل کے اندر آج ایک باب لد ایک مقام ہے،
تل دارالحکومت جو ہے اسرائیل کا دارالحکومت، اس کے تل ابیب سے میرے خیال سے 10-15 کلومیٹر دور آج ایک ایئرپورٹ بنایا گیا اسی مقام پہ، باب لد کے مقام پہ، جہاں پہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ آج وہاں پہ ملٹری بیس ہے، یہودیوں نے بنایا ہوا ہے، دنیا کا تیز ترین ایئر فلائٹ انہوں نے وہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہے صرف دجال کے لیے، کہ جب وہ آئے گا کہ ہمارا آقا اس کے اندر آ کے اس کو پناہ دے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن یہ تو ان کی اپنی خام خیالیاں ہیں۔ پھر یہاں پہ آ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روایات میں آتا ہے نیزے سے قتل کریں گے دجال کو۔ کس سے؟ نیزے سے قتل کریں گے، باب لد کے مقام پہ اوپر دجال کو وہاں قتل کریں گے۔ اب دجال بھی ختم ہو گیا، یہ بھی نشانی ختم ہو گئی۔ اب چونکہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، حضرت عیسیٰ، امام مہدی، یہ دونوں حضرات مل کر اب پوری روئے زمین کے نظم و ضبط کو درست کریں گے۔ جہاں بھی مسلمان مصیبت زدہ ہوں گے ان کے اندر مال تقسیم کریں گے، پیسہ تقسیم کریں گے۔ اب حضرت امام مہدی علیہم الرضوان کے 9 سال پورے ہو جائیں گے۔ 7 سال تک حضرت امام مہدی کے سایوں کے ساتھ پہلے جنگیں ہوں گی۔ 8ویں سال دجال کا خروج ہوگا اور 9ویں سال جا کے یہ سارے ملکی نظم و نسق کو درست کریں گے۔ پھر ان کی وفات ہو جائے گی 49 سال کے اندر جا کے۔ 49 سال گویا کتنے ٹوٹل سال ہو گئے؟ ظہور کب ہوگا کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا امام مہدی کا۔ ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہوں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، سمجھ آئیے؟ ہو سکتا ہے 40 سال کی عمر میں پتہ چلے گا لوگوں کو یہ امام مہدی ہے۔ صرف 9 سال زمین کے اوپر رہیں گے، 7 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دور ایسا ہوگا کوئی صدقہ قبول کرنے والے نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوگا۔ یہ دور ایسا ہوگا کہ ہر طرف مسلمان خوشحال کی زندگی گزاریں گے۔ 49 سال کی عمر میں امام مہدی کی وفات ہو جائے گی۔ 49 سال کی عمر میں امام یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، پھر ان کو دفن کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بتائیں گے کہ اب یہ سارے میری مخلوق کو لے کر کوہ طور کے قلعے پہ جا کے تو پناہ گزین ہو جا، اب میں اپنی ایسی مخلوق چھوڑنے والا ہوں کہ تمہارے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ دیکھو قرآن کے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، سمجھ آئی؟ پس جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو بنا کر دے گا اس دیوار کو۔ اب جا کے یہ نشانی کیا ہوگی؟ پوری ہوگی، یہ دیوار وہاں جا کے ٹوٹے گی۔ حضرت عیسیٰ کے یہ نزول کے بعد، امام مہدی کی وفات کے بعد، قتل دجال کے بعد، جب مسلمان خوشحالی کی زندگی گزارنے لگیں گے، پھر یہ یاجوج ماجوج کا کیا ہو جائے گا؟ ظہور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بذریعہ وہی فرما دیں گے کہ جاؤ یہ کوہ طور کے اوپر جا کے پناہ لے لو، میں اپنی ایسی مخلوق کو چھوڑنے والا ہوں جس کے اندر مقابلہ کر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ ساری مخلوق کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے۔ اب جو یہ یاجوج ماجوج کی درواٹ ٹوٹے گی، پھر یہ آ کے فساد مچائیں، زمین کے اوپر جتنے جاندار ہوں گے ان کو ختم کر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے یہ صفایا کر دیں گے، یہ ایسی وحشی قوم ہوگی کہ جس سمندر سے، جس دریا سے گزریں گے، جس کھیت کے اوپر سے گزریں گے، ان کا گزر ہی ہوگا تو پیچھے سے ایسی زمین یہ صاف ستھری کر دیں کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوگا کہ یہ زمین پتہ نہیں کتنی صدیوں سے بنجر ہے۔ یہ صفایا، پھر جب زمین کا صفایا کریں گے پھر یہ پتھر اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکیں گے، پھر یہ خوش ہوں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کی قوم۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قلعے کے اندر ساری مخلوق کو لیے ہوں گے، اب اس قلعے کے اندر حالات تنگ ہو جائیں گے مسلمانوں کے اوپر، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ گائے کا ایک کلہ 100 دینار کے اندر فروخت ہونے لگے گا۔ اتنے تنگ حالات آ جائیں گے مسلمانوں۔ پھر حضرت عیسیٰ مجبوراً بد دعا کریں گے یاجوج ماجوج کے، اللہ ان کو برباد کر، ہمارے اوپر تو حالات تنگ ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بارش برسائے گا۔ یہ پہلے تو اللہ ان کو ہلاک کرے گا ان کی بد دعا کی وجہ سے، وبا پھیلے گی ان کے اندر، وبا کی وجہ سے ان کو ختم کرے گا، پھر ایک بارش برسے گی آسمان سے، ان کی بدبو پھیل جائے گی پوری روئے زمین پہ، پھر اللہ بارش برسائے گا، ان کے سارے جسموں کو، دھڑوں کو بہا کر وہ لے جائے گی، ختم کر دے گی۔ اب یہاں سے یاجوج ماجوج کا کیا ہو گیا؟ یہ بھی خاتمہ، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی کیا ہو گئی ہے؟ پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 45 سال تک مسلمانوں کے اندر رہیں گے۔
سارے مسلمان خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، سارے مسلمان۔ ایک روایت کے اندر 40 سال آتا ہے، لیکن 45 والی روایت بہت زیادہ ہے۔ 45 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ آئیں گے نکاح بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ جب وہ فوت ہوں گے میرے ساتھ روزے کے اندر دفن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، میرے ساتھ۔ سمجھ آئی ہے؟ جب حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو جائے گا پھر حضرت عیسیٰ کے قائم مقام ایک یمن کا باشندہ ہوگا، اس کا نام جوہجا ہے، جوہجا، وہ مسلمانوں کا بادشاہ بنے گا۔ لیکن چند دنوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ 45 سال یہ حضرت عیسیٰ کے گزرے، پھر باشندہ جو قائم مقام ہوگا اس کا دور بھی گزر جائے گا۔ پھر روایات میں آتا ہے پھر دنیا کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گی، پھر دنیا جہالت کی طرف چلی جائے گی، گندے گندے غلیظ غلیظ بادشاہ مسلمانوں کے اوپر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک دھواں اٹھے گا، یہ بھی بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ سورۃ دخان ہے نا، دخان، اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ دھواں اٹھے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا، ہر طرف اندھیرا ہے، مسلمان پریشان، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ بن کیا گیا ہے کہ روشنی ہو ہی نہیں رہی، سورج نکلنا ہی ختم ہو جائے گا۔ اچانک اسی کشمکش میں ہوں گے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بھی کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ یہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے اگر کوئی ایمان لا چکا ہے بس اس کا ایمان قابل قبول ہے، اس کے بعد کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ توبہ کا دروازہ بند، مغرب کی طرف سے سورج کیا ہو گیا؟ اب طلوع ہو گیا۔ لوگ اسی کشمکش کے اندر ہوں گے کہ زمین سے اچانک دابۃ الارض بھی نکل پڑے گا، اس کا بھی ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پاک میں۔ دابۃ الارض وہ مومنین کے پیشانیوں کے اوپر لکھے گا میم، یعنی فرما بردار مسلمان، اور کافروں کی پیشانی پہ لکھے گا کاف۔ مومنوں کی پیشانیاں اس طرح جو روایات میں آتا ہے چمکیں گی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نکالتے تھے نا روشن ہو جاتا تھا، اس طرح وہ نشانیاں چمکیں گی۔ لیکن کافروں کی جو نشانیاں وہ سیاہ تاریک اندھیری رات کی طرح۔ جب یہ دابۃ الارض نکلے گا اس کے بعد روایات میں آتا ہے جنوب کی طرف سے ایک ہوا چلے گی بہت تیز۔ اب اس ہوا کے ذریعے نیک لوگ مر جائیں گے اور پہلے نیک لوگ مریں گے، پھر بعد میں برے لوگ مریں گے۔ جب مسلمان مریں گے تو پھر حبشے کے لوگ اٹھیں گے، وہاں سے حبشے کے لوگ وہاں سے جب اٹھیں گے یہ فتنہ فساد برپا کریں گے زمین کے اندر۔ ایک پیشن گوئی ابھی باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے کچھ قبل ایک باریک پنڈلیوں والا حبشی آئے گا، وہ بیت اللہ کو گرائے گا آ کے۔ یہ وہی پیشن گوئی یہاں پہ آگے پوری ہوگی کہ حبشے کے لوگ جا کے بیت اللہ کو ختم کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، وہاں پہ جا گرا دیں گے۔ یہ جب اوباما آیا تھا نا، اوباما، یہ اسی کو متعلق یہ لوگوں کو فکر پڑ گیا یہ کہیں وہی تو نہیں ہے یہ حبشے کا حبشی۔ سمجھ آئی ہے؟ اس کا بھی قد کاٹ اسی طرح کا تھا، ٹھیک ہے، وہ آ کے ختم کر دے گا۔ پھر جنوب کی طرف سے ایک آگ رونما ہوگی، آگ، وہ آگ سارے لوگوں کو لے کے اکٹھا ہو کے شام کے اندر ان لوگوں کو اکٹھا کر دے گی، شام کے علاقے میں۔ اب جب یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی، بس یہ جنوب کی طرف سے جو آگ نکلے گی نا سارے لوگوں کو کہاں اکٹھا کر دے گی؟ شام کے علاقے میں۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ آخری نشانی ہوگی یہاں پہ آ کے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ دابۃ الارض جب نکلے گا نا اس وقت سے لے کر قیامت کے نمودار ہونے تک صرف 120 سال کا عرصہ باقی رہ جائے گا، بس۔ خیر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم دیا تو نہیں کسی کو، باقی روایات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ جو نشانیاں ہیں نا یہ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ خود چھوٹی نشانیاں جتنی بھی ہیں نا پوری، میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ روایت پڑھوں گا اور آپ خود ہی اندازہ کر لینا کہ قیامت کتنی قریب ہے اور ہم کتنے خواب غفلت کا شکار ہوئے پڑے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ پھر 4 سال تک یہ سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگ پڑیں گے سارے لوگ۔ پھر کیا ہوگا؟ اچانک پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سور میں پھونکا دیں گے، اسرافیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ جب یہ سور میں پھونکا دیں گے، اب سور کیا چیز ہے؟ یہ روایات کے اندر صرف ایک روایت ملتی ہے کہ یہ ایک سینگ ہے، سینگ۔ وہ اس سینگ کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لے کے بیٹھے ہیں، سینگ کی طرح ہے وہ، اپنے منہ میں لیے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس طرح اپنی امت کا فکر کرنا چھوڑ دوں
کس طرح اپنی امت کا فکر کرنا چھوڑ دوں جبکہ اسرافیل اپنے منہ کے اندر وہ سور کو لے کے بیٹھے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کا وہ منتظر ہے، وہ اپنے رب کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے حکم کی طرف کہ کسی بھی وقت وہ سور میں پھونکا دے سکتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو سور ہے نا جو منہ میں لے کے حضرت اسرافیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، اس کا جو منہ ہے، منہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے اس کا منہ، وہ پہلا پھونکا ہوگا سور کے اندر، کہ جس کے اندر کیا ہو جائے گا، سارے لوگ کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم۔ کہتے ہیں اس وقت ایک سائرن کی آواز لگے گی، یہ گھنٹی کی آواز یہ بڑھتی 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 یہ لوگوں کے دل اور کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دے گی، یہ لوگوں کے، یہ پہلا جو پھونکا ہوگا، ساری کائنات یہاں پہ آگے ختم ہو جائے گی۔ پھر آج سورۃ رحمان کی وہ آیت پوری ہوگی، کل من علیہا فان، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، سارے لوگ، سارے جاندار روئے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے پہلے نفخے صور کے اندر کیا ہو جائیں گے، تہس نہس ختم ہو جائیں گے، فرشتے باقی رہ جائیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کی روح قبض کریں گے، آخر کے اندر حضرت اسرافیل کی روح قبض کریں گے، پھر آخر میں کون بچ گیا، اللہ اور اسرائیل۔ اللہ کہیں گے چل اب اپنی روح بھی قبض کر۔ یعنی آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، سب کی روح قبض کرتا ہے، پھر اللہ آخر میں چل اب اپنی روح بھی قبض کر۔ کون کر سکتا ہے؟ کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میں اپنی روح کس طرح قبض کر سکتا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں۔ یعنی اس کو بھی اللہ عاجز کرے گا آخر میں، اس کو بھی اللہ، پھر اللہ اس کی خود ہی روح قبض کر لیں گے۔ ساری کائنات کے اندر صرف ایک وحدہ لا شریک، بس کل من علیہا فان، ہر چیز کیا ہے، فانی، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہنے والا نام صرف کس کا ہوگا، اللہ کا ہوگا۔ پھر 40 سال کے بعد پھر پھونکا دیا جائے گا صور میں، پھر سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، پھر وہی اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت برپا ہو جائے گی، سارے لوگ روز محشر کی طرف نکل پڑیں گے، میدان محشر کی طرف بھاگ کے جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں کے اندر اڑتے پھریں گے۔ سمجھ آئی ہے؟ کیا فرمایا اللہ نے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کے اوپر زلزلہ برپا کر دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے اندر کی تمام چیزیں باہر پھینک دے گی، واخرجت الارض اثقالہا، تمام بوجھ کو ختم کر دے گی، باہر پھینک دے گی، واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کیا ہو گیا تجھے، زلزلہ برپا ہوگا، آسمان اوپر سے ریزے ریزے ہو کر نیچے گرے گا، سورج 1.25 انچ کے برابر انسان کے سر پہ آگے کھڑا ہو جائے گا۔ وقال الانسان ما لہا، انسان زمین کو دیکھے کیا ہو گیا تجھے، یومئذ تحدث اخبارا، پھر زمین بولے گی بان ربک اوحی لہا، یہ سب کچھ تیرے رب کی طرف سے یہ حکم آیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن سارے انسان، سارے لوگ اپنے اعمال نامے کو دیکھ لیں گے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ، اس دن جو وزن زیادہ ہو پڑے گا، جس کا نیکیوں والا پلڑا زیادہ، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش و عشرت کے اندر رہے گا، واما من ثقلت موازینہ، اور جس کا پلڑا جھک جائے گا، یعنی گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا، فامہ ہاویہ، وہ گھڑا ہوگا، گھڑے کے اندر جائے گا، وما ادراک ما، آپ کو کیا پتا میرے پیغمبر گھڑا کیا، نار حامیہ، آگ کے گھڑے کے اندر جائے گا، دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائے گا۔ کس خواب غفلت کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، جبکہ قیامت قریب ہے، نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں، چھوٹی نشانیاں جتنی بھی ہیں نا، جتنی بھی سب پوری ہو چکی ہیں مکمل۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، ساری نشانیاں آپ کے اسی کے اندر آ جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ روایت پڑھ کے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں آئے گی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ کیا مطلب زمانے قریب؟ فتكون السنة كالشهر، کہ سال جو ہوگا مہینے کے برابر ہو جائے گا، سال مہینے کے برابر۔ آگے والشہر کالجمعۃ، مہینہ
ہفتے کے برابر ہو جائے گا، کل جمعاتی وتکون الجمعۃ کل یومی، اور جمعہ ہفتہ جو ہوگا وہ دن کے برابر ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا ویکون الیوم کالساعۃ، اور دن جو ہوگا ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا، ایک گھڑی کہہ لو، ایک گھنٹہ کہہ لو، اس کے برابر۔ وتکون الساعۃ کالظلمۃ بالنار، اور پھر وہ اس طرح گھنٹہ بھی، وہ ایک گھڑی بھی اس طرح مختصر ہو جائے گی جس طرح گھاس کے تنکوں کو آگ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، وہ گھڑی، وہ جو گھڑی بچ جائے گی اس طرح ہو جائے گی کہ مثال کے طور پہ آگ لگائی ہو نا کسی بندے نے، گھاس کے تنکے اٹھا کے اس کے اوپر گراؤ، وہ نیچے نہیں جاتے آگ کے اندر، شعلوں کے اندر نہیں جاتے، بلکہ اوپر ہی اوپر ہی چنگاری بن کے اوپر اوپر اٹھ جاتے۔ اور آج دیکھ لو زمانہ جل رہا ہے نا کہ تیزی کے سے، پچھلا رمضان گزرا یہ سر پہ آ کھڑا ہوا، چلا پتا، ہفتہ یوں گزر رہا ہے، مہینہ یوں گزر رہا ہے، گھنٹہ یوں گزر رہا ہے، ہوگی پوری نشانی۔ 15 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ آخری حدیث ہے، میں انشاءاللہ پھر سبق کی طرف آؤں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتخذ الفیء دیوالا، کہ جب مال غنیمت کو مال سمجھا جانے لگے گا، پہلی نشانی ہے مال غنیمت کو مال سمجھا جانے لگے گا، سمجھ آئی ہے؟ اب یہ ویڈیو چل رہی ہے، میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، بعد میں آگے مجھ سے پوچھ لینا، مال غنیمت کو مال سمجھا جانے لگا گا، مال، یہ نشانی کیسے پوری ہوئی پڑی ہے؟ ایک نشانی۔ دوسری والامانۃ مغنما، امانت میں خیانت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آج ہو رہی ہے، پیسے دے کے بھول جاتا ہے، وہ جا توں کون میں کون، کوئی دبئی بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ، سمجھ، ہر امانت کے اندر ہی خیانت ہے، عقائد کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، معاملات کے اندر، ہر کسی، سمجھ آگے۔ والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کے دیا جانے لگے گا، یہی ہو رہا ہے نا آج، کون دیتا ہے خوشی کے ساتھ زکوٰۃ آج؟ ٹھیک ہے، سر سے بوجھ اتار، تاوان سمجھ کے۔ آگے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم کو سکھایا جائے گا کسی اور غرض کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، کسی اور غرض کے لیے، کہ کوئی علم سکھائے گا پیسے کے لیے، کوئی علم سکھائے گا اپنے عوام کے اندر سکہ بٹھانے کے لیے، علم اس وجہ سے سکھایا جائے گا۔ آگے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، خاوند اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، بیوی کہے کہ نماز پڑھنے نہیں جانا مسجد میں، وہ نہیں جائے گا، یہ تو شروع، یہ کب سے شروع ہوئی پڑی ہے، جنہوں پنجابی کے اندر جس کو رن مرید کہتے ہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، کہ مرد اپنی بیوی کی کیا کرے گا؟ فرما برداری کرے گا، جس مرضی سے پوچھ کے دیکھ لو، وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے، تابع دار ہے اللہ کا۔ آگے وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ٹکا کے ہو رہی ہے۔ وَأَدْنَىٰ صِدِيقَهُ، اپنے دوستوں کو قریب کرے گا، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے باپ کو دور کرے گا، ہے کہ نہیں؟ ماں کی نافرمانی، باپ کی دوستوں کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو برباد کرے گا، ماں کی نہیں مانے گا، باپ کی نافرمانی کرے گا، باپ کو کہے گا چل تو کون ہے، تجھے نہیں مانتا، تو بوڑھا ہو چکا ہے، چل میں نہیں تیری مانتا، میرے دوست مجھے پیارے ہیں، بس شراب پیے گا دوستوں کے پیچھے لگ کے، باپ روتا پھرے گا، بچے نہ بری مجلسیں اختیار کر، نہ جا، ماں روتی پھرے گی اس کے پیچھے، نہ بیٹا گندا نہ بن جانا، برا نہ بن جانا، لیکن ماں باپ کو دھکا دے دے گا، دوستوں کو قریب کرے گا۔ نوجوانوں، یہ تمہارے اوپر فٹ آ رہی ہے، دیکھ لو یہ تمہارے اوپر، کہ تم نے ماں باپ کی آج نافرمانیاں کی ہیں آج، اور دوستوں کو خوش کر دیا۔ دیکھو وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی، وَأَدْنَىٰ صِدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوستوں کو قریب، باپ کی کیا کرے گا؟ باپ کو دور کر دے گا، دور کر دے گا۔ آگے وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کے اندر شور و غل شروع ہو جائے گا، ہے کہ نہیں شور و غل؟ سچی سچی بات بتانا، شور و غل ہے مساجد کے اندر آج، لڑائی جھگڑے تو ایک طرف چھوڑ دو، کمیٹی کے دیکھ لو، امام کے ساتھ شور و غل، جب تنخواہ دینی ہوتی ہے نا کمیٹی نے امام کو، کتنا شور پڑتا ہے مسجد کے اندر، ویسے بچوں کا شور دیکھ لو، شرارتی بچے آ رہے ہیں مسجد کے اندر، شور و غل ہے یہ سارا، سمجھ آئی ہے؟ موبائل بجنے، صحیح کہا ہے، موبائل کا شور، یہ بھی کیا ہے؟ اب بدبخت ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، یقین کرو، یہیں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں وہ انٹرنیٹ ٹک ٹاک چلا رہے ہوتے ہیں، ایسے گندے غلیظ یہ ان کے جسموں کے اندر یہ سرایت کر چکا ہے یہ انٹرنیٹ، کہ نہ مسجد دیکھتے نہ کچھ دیکھتے، مسجد کے اندر آؤ، یہاں تو موبائل بند کر کے آؤ، ٹھیک ہے؟
چلو ہوا ایک دو بار غلطی ہوگی، بندے سے موبائل بج گیا. کئی لوگ تو جب موبائل کو آف کرتے ہیں نا، وہ آف کرنے کے اوپر ایسا سائرن ہوتا ہے کہ پورا 1 منٹ بجتا ہے. وہ یہ ادھر آتا ہے ایک نمازی، اگر کسی کو بھلا اس کو سمجھا دے کہ تیرا سائلنٹ لگانے سے، یہ تیرے سائلنٹ لگانا اس سے اچھا ہے جس طرح تو آف کرتا ہے موبائل کو. سمجھ آئی ہے؟ اب دیکھ لو موبائل جو ہے نا، موبائل انہوں نے کہا، یہودی نے کہا نا، ہم ان کے گھروں تک، ان کی مساجد عبادت خانے تک ہم یہ چیز پیدا کر دیں. میوزک ہماری نمازوں کے وقت بج رہا ہے. موبائل میوزک ہے نا، جب گھنٹی بجتی ہے سادی بیل لگاؤ یار، کیا ضرورت ہے میوزک لگانے کی؟ سادی بیل لگا لو بس. اگر کبھی آ گئی بھول اول بات تو یہ مسجد میں آؤ سائلنٹ لگا لو موبائل کو. بلکہ ہم ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ مسجد میں سگنل ڈراپ ہم لگا دیں گے، یہاں پہ جو بھی داخل ہوگا اس کا موبائل بند ہو جائے گا. بس ہے کو نہیں؟ اس کے اوپر سارے اتفاق کرتے ہو کہ نہیں؟ جو بھی ادھر مسجد میں آئے بس اس کا موبائل آٹومیٹک، اسے نہ بند کرنا پڑے، وہ خود ہی بند ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. سمجھیے، مساجد کے اندر شور و غل. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، کہ قبیلے کا جو سردار ہوگا وہ نافرمان ہوگا، اور وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور جو قوم کے بڑے سردار ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہ سارے بد اخلاق ہوں گے، سارے ظالم ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے. کوئی شرعی پابندی نہیں کرے گا، کسی کو نماز سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے، سارے شراب خور ہوں گے، سارے کنجریوں کا ناچ دیکھنے والے ہوں گے. ایسے ایسے حکمران مسلط کر دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ سارے ارذلہ ان کے اندر شامل ہیں. رذیل کسے کہتے ہیں؟ بد اخلاق کو. کہ قوم کے جو سردار ہوں گے بڑے بڑے، وہ سب رذیل ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے. سنتے جا رہے ہو؟ ساری نشانیاں پوری ہیں کہ نہیں؟ دیکھو آگے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کی تعظیم اس وجہ سے کی جائے گی کہ وہ اس کے خوف سے ڈرے گا، وہ اس کے فتنے سے ڈرے گا. آج کوئی بڑے آدمی کے پاس پیسہ ہو یا کوئی بدماش ہو، لوگ اس کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ کہ یار کل کو یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس وجہ سے اس کی کیا ہو رہی ہے؟ عزت ہو رہی ہے، تعظیم ہو رہی ہے، تکریم ہو رہی ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے، لوگ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تعظیم کر رہے ہیں، اس کے خوف کی وجہ سے اور اس کے فتنے کے ڈر سے. اس وجہ سے آگے، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ، گانا بجانے والیاں، باجا بجانے والیاں عام ہو جائیں گی. محلے محلے میں عام ہو جائیں گی یہ گانا بجانے والیاں، ناچ گانے کرنے والیاں. ہے کہ نہیں؟ یہ بھی نشانی. شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتے ہیں، ایک الگ چھپ کے مجلس منعقد کی جاتی ہے کنجریوں کے ناچ کی. بدبختو، خاندانوں سے تو چھپ جاتے ہو، لیکن وہ جو ذات دیکھ رہی ہے، جس کے ساتھ تم کون سا گھر والوں کے ساتھ مقابلہ؟ گناہ کرنا کوئی گھر والوں سے مقابلہ ہے؟ معاشرے کے ساتھ مقابلہ ہے؟ گناہ تو اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے. وہ جس کے ساتھ تو مقابلہ کر رہا ہے وہ تیرے ذرے ذرے سے واقف ہے، وہ ذرے ذرے سے واقف. وہ تجھے چاہے تو زمین کے اندر دھنسا دے اسی وقت، لیکن وہ تو اس کا حوصلہ ہے نا، وہ حکیم ہے، حکمتوں والا ہے، حوصلے والا ہے. کہ کنجریوں کا ناچ کیا ہو جائے گا؟ عام. آگے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب عام ہو جائے گی. آگے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ پہلے میری امت کے پہلے لوگوں کے اوپر لوگ لعنتیں کریں گے. کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جتنے بھی آج سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے، محدثین کے اوپر، مفسرین کے اوپر، اولیاء کرام کے اوپر لعنتیں برسائی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عالم ہیں بڑے. آگے، اللہ اکبر، فَارْتَقِبُوا، جب یہ 15 نشانیاں دیکھ لو نا، پر انتظار کرو. پھر عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءُ، سرخ آندھیاں چلیں گی، پھر سرخ آندھیاں چلیں گی. وَزَلْزَلَةً، زمین کے اوپر زلزلے برپا ہوں گے. وَخَسْفًا، زمین کے اندر دھنسایا جائے گا. وَمَسْخًا، تمہارے چہروں کو مسخ کیا جائے گا. وَقَذْفًا، آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی جائے گی. وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ، پھر اس کے بعد قیامت کی نشانیاں اس طرح پے در پے آئیں گی، جس طرح ایک لڑی کے اندر سے دھاگے کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر موتی پے در پے گرتے ہیں نا، اس طرح قیامت برپا ہو جائے گی، نشانیاں پوری. بولو یہ ساری نشانیاں ہے کہ نہیں پوری؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے. نہ اللہ کے دین سے دور ہونا، نہ اللہ کے دین سے زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، تھوڑی سی رہ گئی. اپنی یہ قیامت کی جتنی بھی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جتنے بھی فتنے رونما ہو رہے ہیں نا، ان کو دیکھ کے صرف سبحان اللہ ہی نہ کہا کرو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری. ان کو دیکھ کے کوئی سبق حاصل کرا کرو کہ ہم نے کوئی رہنمائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے آپ کو بچایا کرو. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. یہ تخویف اخروی ہے. 4 شبہات کے جوابات ہوگی، آخر میں تخویف اخروی. اور چھوڑا ہم نے بعض ان کے کو
اس دن داخل ہو رہے ہیں بیچ باز کے. اب یہ قیامت کا منظر ہے, ٹھیک ہے. چھوڑا ہم نے باز ان کے کو, اس دن داخل ہو رہے ہیں بیچ باز کے, ٹھیک ہے. اور پھونکا جائے گا سور میں, ٹھیک ہے. یہ دوبارہ قیامت میں جب دوبارہ جو پھونکا دیا جائے گا, سب زندہ ہو گئے, پھونکا جائے گا سور میں. فجمعناہم جمعا, پس ہم جمع کریں گے سب کو جمع کرنا, ٹھیک ہے. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, اور ہم ظاہر کریں گے ہم ان کو جہنم میں, ہم پیش کریں گے ان کو جہنم میں اس دن واسطے کافروں کے عرضا پیش کرنا, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ فرمانے ہیں جب یہ اٹھیں گے نا اپنی قبروں سے تو کیا ہوگا, ان کا حالت کیا ہوگی. یہ مضطرب ہوں گے, پریشان ہوں گے, کریں کیا, ایک دوسرے کے بیچ بج رہے ہوں گے. گڈ مڈ ہو جائے گا جب یہ قبروں سے اٹھیں گے کہ کریں کیا, ہم کدھر جائیں, ٹھیک ہے. چونکہ قیامت ہوگی. آگے فرمایا الذین کانت اعینہم, کون لوگ ہیں, الذین وہ لوگ جو تھیں آنکھیں ان کی, اللہ اکبر, آنکھیں ان کی تھی, فی غطاء پردے میں, کس سے, عن ذکری میری یاد سے, میری یاد سے ان کی آنکھیں کیا تھی, غافل. ان کی اللہ نے کیفیت بیان کی. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, اور تھے وہ نہیں طاقت رکھتے بات سننے کی. میرا واز ہوتا تھا, میری توحید بیان ہوتی تھی, قیامت کے منظر بیان ہوتے تھے, گناہوں کی سزائیں بیان ہوتی تھی, علماء ان کو واز نصیحت کرتے تھے, لیکن ان کے دلوں کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کرتی تھی میرے باتیں. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن میں ان کو جہنم کے اندر پھینکوں گا, میں ان کو. سمجھ آئیے کہ نہیں. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ, پیش کریں گے ہم جہنم کو, یومئذ للکافرین, اس دن واسطے کافروں کے عرضہ پیش کرنا. سمجھ آئیے. یعنی یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے نا جن نے میری نافرمانی کی, جو میری بات سننا گوارا نہیں کرتے. آپ قرآن پاک ہے نا, یہ قرآن پاک نہیں اثر کرتا لوگوں کے دل کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ وہی ہمارے دلوں کے اوپر بھی آج پردے سخت ہو چکے ہیں نا, دل سخت. اللہ نے فرمایا ان کی آنکھوں کے اوپر پردے تھے نا, میری یاد سے غافل تھے, میں پھر یہ طاقت نہیں رکھتے تھے یہ سننے کی بات کو, ٹھیک ہے. ان کے اوپر کیا کر دیں گے, ہم جہنم کو پیش کر دیں گے. جزاک اللہ جی, صادق اللہ. یہ جمعرات کو انشاءاللہ سورت پوری کریں گے جی. اللہ